نون والوں کا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار ہم پرفارم کر کے دیتے ہیں, ہم پاکستان کو کچھ اچھا کر کے دیتے ہیں. اچھا, ان کو یہ چیز ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کے اندر جو پورٹریل ہے, جو برانڈنگ ہے, وہ پرفارمنس سے زیادہ ضروری ہے. آپ میرے خیال سے ایک بندہ بہت بائسڈ انسان ہوگا جو کہے گا کہ وہ جن کا ہم نے نام نہیں لیا وہ پاکستان میں پاپولر نہیں ہے. پاکستان میں آج آپ الیکشن کرائیں, لوگوں کو اپنی مرضی سے ووٹ کرنے دیں, شاید 100 میں سے 80 سیٹیں وہی جیتے گا. ٹھیک ہے, پاپولر وہ ہے, جائز بات ہے. یہ بات بھی ہم نے اسٹیبلش کر لی کہ پرفارمنس کے ٹائم پہ انہوں نے پرفارمنس نہیں دی. ٹھیک ہے, پاپولر وہ پھر بھی ہے. ٹھیک ہے, کیوں ہے؟ برانڈنگ. انہوں نے اپنی امیج ایسی بنائی ہے یار, تو آخر میں چپل کے برانڈر بن گئے, برانڈ ایمبیسڈر بن گئے. دیکھیں وہ چپل بھی پہنتا ہے نا تو وہ چپل چل جاتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. پاکستان کے حالات بدل رہے ہیں تیزی سے, اچھی طرف جا رہے ہیں یا بری طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, کسی طرف تو جا رہے ہیں پاکستان کے حالات. وہ تو وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرف چیز کو لے جاتا ہے. وقت کی خوبصورتی پاکستان کے لیے اکثر وقت کی انفارچونیٹلی بدصورتی بن جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ پاکستان کی ریسنٹ پاسٹ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے 30-40 سالوں میں پاکستان یوں نیچے گیا ہے. ٹھیک ہے, بیچ میں تھوڑے تھوڑے پیچز آئے ہیں, سال 6 مہینے کے, جب تھوڑا وہ جو گرنے کی سپیڈ تھی وہ کم ہو جاتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی میں ایک تو مجھے لوگ کہتے ہیں میں مایوسی بڑی پھیلاتا ہوں, لیکن جو مجھے نظر آتا ہے, جو مجھے سچ لگتا ہے, جو مجھے سینس بناتی ہے چیز, اس کے مطابق بولتا ہوں. تو کبھی کبھی لوگ تھوڑا مائنڈ کر جاتے ہیں, لیکن ایک ٹریجیکٹری ہے جو کہ نیچے گرنے کی طرف چلتی رہی ہے. نہیں, ٹریجیکٹری نیچے کی طرف گرنے کی تو مثال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس پاکستان کے پاس مان لو 10 ارب کے ذخائر تھے یا اثاثے تھے, اور وہ ڈکلائن ہوتے ہوتے 2 ارب پہ آ گئے ہیں. پھر تو میں آپ کی بات مان لوں, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان کا انفراسٹرکچر, پاکستان کی جو ہمارے پاس اب ایٹامک کی جو ایک اسٹیٹس ہے, یا جو پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہے, یا جو پاکستان کے اندر جو ٹیکس بریکٹ ہے, یا جو ہمارا اسٹاک مارکیٹ ہے, یہ جو انڈیکیٹرز ہیں, وہ ساری چیزیں تو ڈے 1 سے لے کے ابھی تک شاید پازیٹیو طرف ہیں. دیکھیں, میں جب آپ کو بولتا ہوں نا کہ بیچ میں پیچز تھے, تو انڈسٹریلائزیشن جب ہوئی تو ایک ٹائم تھا جب انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد جب نیشنلائزیشن ہوئی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ, تو اس کے بعد آپ کے اندر ملک میں انڈسٹری لگانے سے لوگ ڈرنے لگے. ٹرو, اس خوف کو جاتے جاتے 20 سال لگ گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے انڈسٹریلائز جب دوبارہ کرنا شروع کیا, جب پرائیویٹ سیکٹر کو تھوڑا سا اٹھانے کی کوشش کی, جب لوگوں میں کانفیڈنس آیا, اس کے بعد آپ کے ملک کے اندر کچھ ہی عرصے ہوگا, 5 سال 7 سال جو اچھے گزرے ہوں, تو آپ کی جو الیکٹریسٹی کاسٹس ہیں, جو گیس کے مسئلے ہیں, جو شارٹیجز ہیں, جو لوڈ شیڈنگ ہے, اس کی وجہ سے آپ کا انڈسٹریلسٹ پھر ڈرتا ہے. تھوڑی انڈسٹریلائزیشن اس کے بعد سنبھلتی ہے کہ چلو ہم لوگ ان کو سبسڈی دے دیں, ہم ان کو یہ دے دیں, ہم ان کو وہ دے دیں, تو آپ کے ملک میں ٹیررزم کی ویو آ جاتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 پوائنٹ ٹو دی ادر بیچ بیچ میں بہتری آتی ہے, اور اوبویسلی 70-80 سال ملک کو گزر گئے بنے ہوئے. تو اگر آپ 2 ارب پہ شروع ہوئے تھے اور آج آپ کے پاس 100 ارب نہ ہو تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھو کہ 100 ارب کی ویلیو, کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہماری کرنسی کی کیا ویلیویشن تھی, آج کیا ہے, اور ہمارے ملک میں خطرہ کیا ہے, خوف کیا ہے لوگوں کو کہ یار یہ ڈالر 280 کا ہے, یہ کہ 400 پہ نہ چلا جائے, 500 پہ نہ چلا جائے. تو جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز ہوتی ہے, بزنس کرنے کے سینس میں, انویسٹمنٹ کرنے کے سینس میں, یہ جو ڈر ہوتا ہے کہ یار میرا جو پروڈکٹ ہے وہ دنیا میں بیچنے کے لیے میں کمپیٹ ہی نہ کر سکوں, تو میں اس ملک میں انڈسٹری کیسے لگاؤں, میں اس ملک میں بزنس کانفیڈنس اپنے اندر کیسے پیدا کروں. تو اس سینس میں کہتا ہوں کہ ہاں ایک ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری رہی ہے, لیکن اگر ہم اس میں امید ڈھونڈتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت کرنٹلی پچھلے کچھ مہینوں سے, میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, پچھلے 2-4 مہینوں کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اور ہمارے لیے بہت چھوٹا سیمپل ہے یہ, لیکن امید کے لیے, تو کچھ چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہوئی ہیں. چاہے وہ آپ کی جو امپورٹ بل ہے اس پہ کنٹرول ہونا, چاہے وہ آپ کی ایکسپورٹس کی انکریز ہونا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہونا, ڈالر کنٹرول میں ہے, مطلب 2023 کے اندر جون جولائی کے ٹائم پہ 340 تک گیا تھا, اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ کر کے 280-275 کی ریجن میں لائے ہیں اور روکا ہوا ہے. اب جتنی بھی محنت لگ رہی ہے, جو بھی ہو رہا ہے, لیکن لگتا ہے کہ کچھ شاید ٹھیک ہو رہا ہے. انویسٹر کا کانفیڈنس بہتر آ رہا ہے. یس, انویسٹر کا کانفیڈنس آ رہا ہے. آپ کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا اسٹاک ایکسچینج اس وقت جو آپ نے مینشن کیا, جو کہ 90,000 پوائنٹس کراس کر گیا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے جو پاکستان نے کراس کیا ہے کہ 90,000 پوائنٹس, مطلب ہم لوگ 60,000 پہ بیٹھے ہوئے تھے, 60,000 میں بھی لڈو شڈو بٹے تھے. بالکل, وہ بھی کہ بڑی بات ہو گئی ہے. لیکن ابھی یہ 90,000 کا جو ایک مینٹل بیریئر ہے,
اس کو آپ نے توڑا ہے. چھوٹی سی شارٹ ٹرم کامیابی کا سرا کس کے گلے میں ڈالیں گے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ ہائبرڈ رجیم ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کچھ اس طرح کا ملک بھی ہے کہ اس کو ایک پاور اکیلے چلا بھی نہیں سکتی, کیونکہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھے ہیں. جب ہم نے کہا کہ اس ملک میں پوری طرح ایک جمہوری حکومت آ جائے, وہ جب آتی ہیں تو کرپشن کے مسئلے آ جاتے ہیں. پھر بیچ میں پوری طرح جمہوری حکومت کون سی آئی ہے؟ پوری طرح جمہوری حکومت بھٹو صاحب کی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ تھی. اچھا ٹھیک ہے نا, بھٹو صاحب کی بھی ابھی تک کلیم چل رہے ہیں, ابھی تک وہی چل رہا ہے نا. اس کے تو بعد زندہ بھی ہیں 90 میں تو وہ ہو رہا تھا نا, کھیل رہے تھے 2 سال یہ 2 سال وہ 2 سال یہ 2 سال وہ تو میں گنتا نہیں ہوں. لیکن جب وہ کیا تو اس نے بھی پاکستان کی اکانومی کو ایونچولی بڑا ڈینٹ دیا, تباہ کر کے رکھ دیا. اس کے بعد ضیاء آ گیا, وہ فل ملٹری ڈکٹیٹرشپ والا سسٹم ہو گیا. اس کے اندر اس وقت میں تو جو پالیسیز آتی ہے جیسے مشرف کے ٹائم میں بھی, اس وقت میں تو لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو پہلے سے ہی بڑا مسئلہ کھڑا کر کے. مشرف کے تو شروع کے 5-6 سال بہت بہترین تھے. دیکھیں جی ان 5-6 سال کے اندر آپ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی تو لائیں نا. دنیا کے سب سے پاورفل ملک, دنیا کی سب سے بڑی اکانومی کے دل کے اندر, نیو یارک سٹی کے اندر اٹیک ہوتا ہے, اور وہ اٹیک کہا جاتا ہے کہاں سے ہوتا ہے, آپ کے ہمسائے سے. تو جب آپ کے ہمسائے سے وہ ہوا تو دنیا کے نقشے کے اوپر اگر 210 ملک ہیں تو آپ کا ملک نمبر 2 پہ سب سے امپورٹنٹ ہو گیا. سب سے پہلے افغانستان ہو گیا کہ یار اس کے اندر ہمیں اب دیکھنا پڑے گا کیا کرنا ہے, اور اس کے بالکل ساتھ آ گیا پاکستان. اس وقت میں ہمیں جتنا پیسہ ملا ہے, دنیا سے ملا ہے, نیٹو سے ملا ہے, امریکہ نے ڈائریکٹ کھلا پیسہ دیا ہے. انہوں نے کہا یار ابھی ہمارے پاس حساب کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ کہاں لگ رہا ہے, ڈالو پاکستان کو جتنا پیسہ دینا ہے دو. اور انہوں نے دیا. اس کے بعد ان 5-6 سالوں میں $60 ہوتا تھا, $60 روک کے رکھا ہوا تھا, بہت عرصے تک روک کے رکھا ہوا تھا, کیونکہ انفلو بہت تھا نا. آپ کو ہر طرح سے پاکستان واز دا بگیسٹ نان نیٹو ایلائی ان دا وار آن ٹیرر, یہ ایک بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے نتیجے میں آپ کے پاس جتنا کھلا پیسے کی وہ تھی. افغانی ہم سے حق پہ نفرت کرتے ہیں کچھ حد تک ہاں, کیونکہ ان کا جو, میں آپ کو اس کی بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہوں کہ امریکن, آپ کسی ملے نا امریکن بندے سے, وہ کہتے ہیں یار پاکستانیوں کو ہم کیوں نہیں پسند, ہم تو اتنے اچھے, ہم نے تو ان کو اتنے پیسے دیے, ہم نے تو ان کو جو ڈالر دیتے ہیں ہم تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اتنے پاکستانی یہاں آ کے جاب کرتے ہیں, پاکستان کا خاندان کوئی آ جائے یہاں پر 20 سال بعد دیکھو اس کی یہاں لائف سیٹ ہو جاتی ہے, بزنس ہوتا ہے, جاب ہوتی ہے, بچے پڑھے ہوتے ہیں. کیا یہی سارا کچھ ہم افغانیوں کے لیے نہیں کہتے ہیں نا؟ لیکن افغانی پاکستانی سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار تم نے میرے 3 کروڑ کے ملک میں سے یا 5 کروڑ کے ملک میں سے 50 لاکھ کو تو اسٹیبل کر دیا, لیکن وہ 4.5 کروڑ کو تو بے گھر کیا ہے نا. ان کی تو تم مجھے اس بات پہ کہہ رہے ہو کہ یار آئی ایم ریئلی نائس, میں پاکستان بہت اچھا ملک ہے, کہ تم نے میرے ملک کے لوگ جن کو ڈیسٹیبلائز کر کے ریفیوجی بنایا, اس کے بعد ان کو حقوق دے کے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دے دیا, چینج میں لوز چینج دے دیا. کیا حقوق؟ یہی کہ جی یہاں پر ان کو آئی ڈی کارڈ دے دیے ہیں, بزنس کا رائٹ دے دیا ہے, جو کچھ بھی ہے. اور اس کے باوجود اس کے اوپر ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یہاں پہ, جس طرح سے ہر تھوڑے دنوں بعد ایک کیمپین چلتی ہے کہ ان کو نکالو پاکستان سے. آپ دنیا میں ویسٹ میں جا کے دیکھیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ادھر امیگرینٹس کے جتنے رائٹس ہیں اور ان کے لیے جتنی آواز اٹھتی ہے, وہاں کوئی کہہ کے دیکھے نا کہ ان کو نکالو. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ امریکہ کے حالات اب بدل گئے ہیں امیگریشن کے معاملے میں, اور اس پہ آتے ہیں ذرا کہ وہاں پر کیا تبدیلی آنے والی ہے. وہاں پہ نہیں آئیں گے, پہلے یہاں سے ہلیں گے نہیں کہ پاکستان کے حالات ریسنٹ پاسٹ میں کچھ انڈیکیٹرز بہتر چلے گئے ہیں الحمدللہ. بالکل. کامیابی کا سرا کس کے سر ہے؟ کامیابی کا سرا ہے ہمارے اس ہائبرڈ رجیم کے سر پہ, جس کے اندر آپ کی حکومت بھی شامل ہے اور جس کے اندر آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. کیونکہ جب تک آپ کے جو گاڑی کے سارے پرزے ایک جگہ پہ سیٹ ہو کے چلیں گے نہیں نا, یہ گاڑی چل نہیں سکتی. تو یہ سارا جو ہائبرڈ سسٹم ہے جو آپ کے مطابق اب کامیاب ہے, اور جس کے اندر سارے کے سارے تھنک ٹینک سسٹم پہ ایک ساتھ ہوئے ہیں, یہ کسی ایک کے خلاف ہے یا یہ واقعی ملک کا اچھا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں, ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ جو ایک جس کے یہ خلاف ہیں وہ ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. اب یہ ان کی سوچ ہے, صحیح غلط اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ اس چیز پہ ڈٹ گئے ہیں کہ جو ایک فیکٹر ہے, جو وہ ایک فیکٹر ہے وہ ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی سپورٹ دی تھی, لیکن اس کو جب ہم نے سپورٹ دی تو اس کے نتیجے میں, کیونکہ پہلا ہائبرڈ رجیم تو 2018 میں بنا تھا نا, یہ تو 2.0 ہے, یہ تو ابھی آیا ہے 2024 والا. پہلا تو 2018 میں بنا تھا. آج کے ایپیسوڈ کا نام کھرا سچ رکھتے ہیں. وہ آلریڈی چل رہا ہے نا لقمان کا, وہ 4 چینلوں پہ بند ہو چکا ہے, تو کھرا سچ اتنا نہیں بولنا چاہیے, لیکن تھوڑا تھوڑا جھوٹ ڈالتے رہتے ہیں بیچ میں. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پہلے یہی فارمولا 2018 میں اپلائی کیا گیا تھا, لیکن تب ان کو ریئلائز ہوا کہ جس بندے پہ ہم نے اپنے سارے شرطیں لگا کے سارے کارڈز جس پہ ڈال دیے وہ کر نہیں سکا,
وہ اس چیز کو ایکٹ آؤٹ نہیں کر سکا, وہ پالیسی امپلیمنٹ نہیں کر سکا. وہ اس کے وہ اڑیل ضدی تھا یا وہ نااہل تھا؟ دیکھیں جی, کہتے ہیں کہ ایروگینس مکسڈ ود اگنورینس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. ٹھیک ہے نا, ایک سیکنڈ یہ ذرا دوبارہ بولنا, یہ میرے دل کو بڑی راحت ملی ہے سن کے. ایروگینس مکسڈ ود اگنورینس از ریسیپی فار ڈیزاسٹر. سو ڈو یو تھنک دیٹ ون capable, charismatic, handsome, outstanding, mesmerizing personality جی is a recipe to disaster? According, I don't think that. The current regime جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہائبرڈ رجیم جو کہ بہتری لا رہی ہے, ان کی یہ سوچ ہے. آپ کی کیا سوچ ہے؟ میری یہ سوچ ہے کہ دیکھیں, کوئی بھی انسان پوری طرح نالائق بھی نہیں ہوتا اور پوری طرح کوئی جینیس بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, ہر انسان کے پاس جب اپرچونٹی آتی ہے, جب اس کو کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے, چلو تھوڑی دیر غلطی کر لے گا, اس کے بعد وہ اپنی ایک سمت بناتا ہے, اپنی وہ ایک ڈائریکشن بناتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو صاحب ہے جن کا ہم نام لیے بغیر یہاں تک پہنچ گئے, تو شاید آگے بھی نام لیے بغیر ہی کام ہو جائے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا جو فوکس تھا نا, وہ اپنی ڈلیوری پہ نہیں تھا. ان کا فوکس یہ تھا کہ پہلے میں اپنے سارے سیاسی دشمنوں کو ختم کروں گا, پھر میں ڈلیور کروں گا. اس پروسیس میں کیا ہوا کہ ٹائم بہت نکل گیا, لوگ انتظار میں بیٹھے تھے کہ اب بہتری آئے گی, اب بہتری آئے گی. سیاسی دشمن واپس آ کے وزیر اعظم بن گئے, کیونکہ یہ سیاست کا چکر ہے, یہ سیاست کا گول سرکل ہے, اور اس کے اندر آپ کو اتنا سے ہی ٹائم ملے گا. کوئی یہاں پر دیکھیں, حکمرانی صدا جو ہے وہ اللہ کی ہے, انسانوں کی جو ہے نا وہ آئے گا, تمہیں چانس ملے گا, اس چانس میں تم نے جو ڈلیور کر دیا کر دیا. آپ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں جو انفراسٹرکچر بنا ہے پچھلے 70 سالوں میں, یہ سارا چانس پہ بنا ہے. وہ بے نظیر کو ٹائم مل گیا, اس نے جی اتنا سا کام کر دیا. نواز شریف کو مل گیا, وہ جلدی سے موٹر وے کا پروجیکٹ کھول کے چلا گیا, پھر نکالا گیا, پھر آیا, کمپلیٹ کر دیا, افتتاح کر دیے. بیچ میں ہوا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساتھ وہ اور چیزیں نہیں کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے, لیکن ان صاحب کا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کا پورا فوکس چلا گیا کہ پہلے میں ان کو ختم کروں گا, پھر میں چائنا ماڈل بناؤں گا یا سعودی ماڈل بناؤں گا, اور پھر میں بیٹھا رہوں گا, اور پھر پاکستان کو آگے لے کے جاؤں گا. اس طرح نہیں ہوتا. اور پاکستان جیسے والیٹائل ملکوں میں, جہاں پر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یار آپ کا وزیر اعظم 3 مہینے بعد ہوگا کہ نہیں ہوگا, 3 ہفتے بعد ہوگا کہ نہیں ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر آپ کو سپریم کورٹ آگے نکال دیتی ہے, کبھی مارشل لا لگ جاتا ہے, کبھی ووٹ آف نو, کیا کچھ ہوتا ہے اس ملک میں. وہاں پر آپ کو اپنی ڈلیوری پہ ساتھ ساتھ فوکس چلانا ضروری تھا. نواز شریف بیچارہ تو یہ کہتے کہتے لاسٹ ٹائم تھک گیا کہ بھائی مجھے کیوں نکالا, اور میرے خیال سے سوال کا جواب ابھی بھی نہیں ملا کہ اس کو نکالا کیوں. وہ دیکھیں, وہ سوال نواز شریف پوچھتا تھا, لوگ مذاق اڑاتے تھے, جواب کوئی نہیں دے سکا آج تک. کیونکہ 2017 میں جب نواز شریف گیا ہے تو آپ کی اکانومی کافی حد تک اسٹیبلائز ہو گئی تھی. مطلب میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جو عام بندہ ہے, ینگ لڑکا ہے, وہ کوئی موبائلوں کا دکان کھول کے بیٹھا ہوا تھا, کوئی گاڑیوں کا کاروبار کر رہا تھا, کوئی امپورٹ کر کے چھوٹے بزنسز ہو رہے تھے. اچھا, جس کا نام لیے بغیر ساری بات ہو رہی ہے, پکی پکائی تیار کھیر ملی, پھر بھی اس نے یہ چیک نہیں کی کہ ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے, اور منہ جلا بیٹھا. اور اس کو جتنا اسٹیبل پاکستان دیا ہے انہوں نے, جتنا اسٹیبل پاکستان دلایا گیا تھا, اس ٹائم پہ دہشت گردی آپ کی ختم تھی. 2013 میں نواز شریف کی حکومت جب آئی ہے, ملک میں دہشت گردی تھی, لوڈ شیڈنگ تھی, مہنگائی تھی, آپ کے ملک میں 4G 3G نہیں تھا اس ٹائم پہ. یہ ساری چیزیں وہ لے کے آئے, سارا کچھ اپنی طرف سے بڑا سیٹ کیا کہ چلو سیلاب شراب کے مسئلے, کووڈ کے مسئلے, یہ کیا نام ہے اپنا, دہشت گردی کے مسئلے, ڈینگی کا تھا, آٹے کا کرائسس, بہت سی چیزیں انہوں نے ٹھیک ٹھاک کر کے, میں نہیں کہہ رہا پاکستان کو بہت امیزنگ ملک بن گیا. اچھا, یہ جب اتفاق سے ہم لوگ یہ پولیٹیشینس کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی پتہ نہیں بات یہاں پہ کس طرح آتی ہے. اس ٹائم پہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں, مریم صاحبہ, جی, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, مریم کے بارے میں میرا خیال آج جو ہے اور 6 ماہ پہلے جو تھا اس میں کافی تبدیلی آئی ہے. میری مریم سے بہت لو ایکسپیکٹیشن تھی جب وہ آئی, کیونکہ میں دیکھتا کیا تھا, مریم بی بی کہتے ہیں پلیز, مریم بی بی کہتے ہیں جی, ہمارے لیے تو وہ قابل عزت ہے بہت زیادہ, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں اوبیسلی. تو مریم بی بی جب آئیں تو ان کی اوتھ لینے سے پہلے تک ان سے نا میرے بڑے ڈاؤٹس تھے, کیونکہ میں کمپیریزن ڈرا کرتا ہوں. کمپیریزن میں یہ ڈرا کرتا تھا کہ جس طرح وہ, جن کا ہم نے نام نہیں لیا, وہ بڑی اگریسو اسپیچز کرتے تھے, مریم بھی کرتی تھیں, ٹھیک ہے. جس طرح انہوں نے کبھی کوئی عہدہ نہیں سنبھالا تھا, پہلے سیدھا وزیر اعظم. یار بندہ کہتا ہے میں ویسے شوق پورا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے بھی رہ لیتا جب پہلی بار ادھر ان کو ملا تھا چانس, نہ میں نے بننا ہے تو وزیر اعظم بننا ہے. تو مریم بی بی کا بھی یہی تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ یار یہ بھی پہلی بار نوکری کی ہے, سیدھا وزیر اعلیٰ, وہ بھی پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ جو کہ دنیا کے کوئی 20-30 ملکوں سے بڑا ہے آبادی کے لحاظ سے, ریسورس کے لحاظ سے. تو میں نے کہا یار ان سے گڑبڑ ہونے کا بڑا چانس ہے. لیکن پھر یہاں پر ایک جو یہ پولیٹیکل ڈائنیسٹی ہوتی ہے نا, جو خاندان ہوتے ہیں سیاسی, اس چیز کا مریم کو بہت فائدہ ہو گیا ہے.
کہ ان کے جو والد مریم بی بی کو بڑا فائدہ ہو گیا ہے کہ نواز شریف نے کیا کیا کہ اپنے جو 4-5 فٹ لوگ تھے نا جن سے پتہ ہے کہ یہ کام کر کے دے سکتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ مریم بی بی کو ٹریننگ صحیح دے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی بھلے کچھ کر رہی ہیں نہ کر رہی ہیں، ان کی جو ٹیم ہے وہ تگڑی ہے، ٹیم ان کو تگڑی دے دی ہے تاکہ یار ساتھ ساتھ سکھاتے جاؤ، ساتھ ساتھ کراتے جاؤ. اور اب 6 مہینے بعد حکومتیں آنے کے سارے صوبوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یار پنجاب کے اندر جس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے باقیوں کے مقابلے میں اس میں کافی بڑا فرق ہے. یار ادھر دیکھیں، ایک آپ نے جس طرح کہا نا کہ ایک ڈائنیسٹی ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیم ہے. اچھا پھر ریسورسز کا رخ بھی ذرا اس طرف چلا جاتا ہے نا، وہ تو ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب کا انفراسٹرکچر جنرلی ان ٹرمز آف روڈ میپنگ، ان ٹرمز آف انڈسٹریلی، in terms of e-commerce, in terms of the collection of taxations, in terms of ایک جنرل شعور جو پنجاب میں ہے وہ بہرحال سندھ، بلوچستان اور کے پی سے بہت اوپر ہے. وہ تو بالکل وداؤٹ اے ڈاؤٹ. اور وہ ان کو کوئی نیچرلی ایج ملا ہوا ہے جب سے پاکستان بنا ہے کہ کیونکہ وہ بیلٹ ایسی ہے. ان کو کی کہاوت ہے کہ کے پی دی کڑی تے پنجاب دی چڑی ایک برابر ہے. مجھے اس کا مطلب نہیں پتا، میں نے سنا ہوا ہے. نہیں، اس کا مطلب بہت ہی گہرا ہے. اچھا، گہرا مطلب ہے. لیکن آپ ڈائنیسٹک پالیٹکس کی اگر ہم بات کر رہے تھے نا تو ویسے دیکھا جائے تو سندھ بھی پچھلے 15 سال سے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں. لیکن آپ کراچی کے کسی بھی ریزیڈنٹ کو بولے نا وہ لاہور کو ترستا ہے، کہتا ہے یار ہمیں اس طرح کا انفراسٹرکچر دے دو. آگے سارے ہیڈ آفیسز لاہور کراچی سے سارے آ گئے نا. آپ کا بزنس اٹھ کے کراچی سے کتنا لاہور آیا ہے، سیفٹی پرووائڈ کی ہے، انفراسٹرکچر اور اسلام آباد لاہور کی کنیکٹیوٹی نے ایک زبردست انرجی بنا دی. بالکل بالکل بالکل. تو اس وجہ سے ڈائنیسٹی تو ہے لیکن پرفارمنس بھی ہے. کیونکہ یہ لوگ، یہ نون والوں کا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہے کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار ہم پرفارم کر کے دیتے ہیں، ہم پاکستان کو کچھ اچھا کر کے دیتے ہیں. اچھا ان کو یہ چیز ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کے اندر جو پورٹریل ہے، جو برانڈنگ ہے، وہ پرفارمنس سے زیادہ ضروری ہے. آپ میرے خیال سے ایک بندہ بہت بائسڈ انسان ہوگا جو کہے گا کہ وہ جن کا ہم نے نام نہیں لیا وہ پاکستان میں پاپولر نہیں ہے. پاکستان میں آج آپ الیکشن کرائیں، لوگوں کو اپنی مرضی سے ووٹ کرنے دیں، شاید 100 میں سے 80 سیٹیں وہی جیتے گا. ٹھیک ہے، پاپولر وہ ہے، جائز بات. یہ بات بھی ہم نے اسٹیبلش کر لی کہ پرفارمنس کے ٹائم پہ انہوں نے پرفارمنس نہیں دی. ٹھیک ہے، پاپولر وہ پھر بھی ہے. ٹھیک ہے، کیوں ہے؟ برانڈنگ. انہوں نے اپنی امیج ایسی بنائی ہے یار تو آخر میں چپل کے برانڈر وہ بن گئے، برانڈ ایمبیسڈر بن گئے. دیکھیں وہ چپل بھی پہنتا ہے نا تو وہ چپل چل جاتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے، یس برانڈنگ پلیز اے رول، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں بھی آپ نے یو آر رائٹ کہ آج بھی اگر جینون الیکٹورل پروسیس ہو تو بڑا برانڈ جیت جائے گا. بالکل. لیکن بڑے برانڈ کو ایک فیئر چانس ملا ہے جو ابھی تک اس ہائبرڈ رجیم کو نہیں ملا. اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ سارے برانڈز انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیے. دیکھیں اس کے اوپر بڑی محنت ہوئی ہے. پاکستان اس وقت چل رہا ہے -1 پہ. ٹھیک ہے نا، -1 کیسے؟ آپ کی پاکستان کی جو پارٹیاں ہیں، PMLN نون مائنس نواز شریف. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی مائنس بے نظیر، PTI مائنس the one who must not be named. Why not named یار؟ آپ نے نہیں لیا تو میں نے نہیں لیا. میں نے کہا کہ یہ PTI کا تو بتا دے کہ سرگنا ہے. PTI کے جو بانی ہیں ہاں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب، آخرکار نام آ ہی گیا، ان کے بغیر چل رہی ہے PTI. نون اپنے لیڈر کے بغیر چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی تو جیسے نون کو نئی لیڈرشپ مل گئی ہے. سر یہ وقت بتائے گا کہ ملی ہے کہ نہیں ملی ہے. کیونکہ ابھی میرا نون کے بارے میں، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں نون سے بڑی کوئی محبت ہے. مجھے کوئی محبت نہیں ہے. مجھے پاکستان میں صرف دیکھتا ہوں 4-5 فیکٹرز ہیں، کون سی چیزیں بہتر ہوئی ہیں تو میں وہ پسند کر لیتا ہوں. ایج میں واحد ہاں جی سینسیبل بندہ آج ملا ہے تقریباً 4-5 سال بعد. اچھا نہیں، بڑی باقی وہی چپل والے کے پیچھے پھر رہے ہیں. دیکھیں جی، وہ اگلا کہتا ہے کہ وہ وقت کا ولی اللہ ہے، ابھی وہ اس کو کہہ دو بند کی صحبتیں جھیل رہا ہے اور کمنگ اپ ود اے ماسٹر پلان. وہ کہتے ہیں کہ خان نے گیم کھیل دی، خان نے یہ گیم کھیل دی. خان آخر میں لوڈو ہی کھیل رہا ہے اندر بیٹھ کے. کیونکہ جو کہتے ہیں کتابیں پڑھ رہا ہے، اسٹریٹجی بنا رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. پتہ نہیں کون سی اسٹریٹجی ہے، یہ امپلیمنٹ کب ہوگی. یہ اسٹریٹجی ہم سن رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کی. جب اس کے خلاف وہ آیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کہتے تھے کہ جی خان نے سرپرائز رکھ کے رکھا ہوا ہے. وہ سرپرائز ابھی تک کہیں بند پڑا ہوا ہے، وہ نکل نہیں رہا باہر. ورنہ اگر آپ ریئلسٹک ٹرمز میں دیکھیں، ویسے ایک سرپرائز تو خان صاحب نے دیا تھا. کون سا والا جی؟ بزدار. وہ تو جنون سرپرائز تھا. وہ سرپرائز نہیں تھا، وہ شوق تھا. سرپرائز اور شوق میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے کہ آپ کو پورے صوبے میں اتنے بڑے، کم از کم ہم یہ تو ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں
کہ سابقہ وزیر اعلیٰ سے وزیر اعلیٰ بہتر ہے. اس پہ میرا خیال سے کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس پہ تو آپ عثمان بزدار سے خود پوچھیں, اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہونا. بزدار صاحب آپ بتائیں مریم بہتر ہے, وہ کہے گا بہتر ہے, وہ کہے گا برا نام بنائے, میری لیڈر بھی برا نام بنائے, لیکن میرے سے تو بہتر ہے. کیونکہ وہ عمران خان کی جو سوچ تھی نا کہ میں نئے لوگ لاؤں گا, وہ اتنا پسماندہ بندہ لے کے آیا کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ بزدار سے پہلے شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا, تو اسے شاید بدلہ لے کے دکھایا ہے کہ یہ دیکھو شہباز شریف تمہاری پوسٹ پہ تو میں ایسے لوگ رکھتا ہوں. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے. لیکن خیر obviously اچھا زین politics is definitely one debate that cannot end. never ending. It will never end. بالکل. لیکن کمال ہائبرڈ رجیم کا ہے, کمال اسٹیبلشمنٹ کا ہے, کمال ہماری سمجھ کا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی کمال کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے جو چل رہا ہے. 4-5 فیکٹرز جو میں پرسنلی فیل کرتا ہوں, and this time I'm talking as an industrialist here. Markup is coming down. بالکل. So is dollar rate. So is CPI. انکریزنگ پہ آپ کا جی ڈی پی ہے, آپ کی ٹیکس کلیکشن ہے, اور ریئل اسٹیٹ میں بھی ہلکی پھلکی ٹک ٹک کی آوازیں اسٹارٹ ہو رہی ہیں, بہت عرصے بعد. اینڈ فارموسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ فار انڈسٹریلائزیشن, میں نے سنا ہے بجلی کا یونٹ بھی کوئی 11-12 روپے کم ہو رہا ہے. بالکل. سو ایٹ دا سیم ٹائم سولر پینل بھی نیچے, ایٹ دا سیم ٹائم بجلی کے نقد بھی نیچے, ایٹ دا سیم ٹائم اسٹاک مارکیٹ بھی ہائیسٹ پہ, ایکسپورٹرس کو بھی تھوڑی سی انکریجمنٹ مل رہی ہے, جس کا بھی کمال ہے. ڈی یو سی اگر یہ سسٹم کو 2-3 سال تک سسٹین کر گیا تو پاکستان کافی مسائل سے نکل آئے گا. میری بڑی امید ہے جی, انشاءاللہ. مجھے کافی حد تک لگتا ہے, اور میں اکثر جب بھی لوگوں میں بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ شاید جو ورسٹ پارٹ تھا نا, ورسٹ پارٹ وہ گزر گیا. اب شاید ہم بہتری کی طرف چلے جائیں, کیونکہ آپ جب دیکھتے ہو نا کہ یار یہ چیزیں ہونی چاہیے, وہ ساری چیزوں کی بنیاد تو ڈل گئی ہے, اور ان کے اوپر آپ کو بہت, ہماری قسمت اچھی ہے کہ بہت جلدی تھوڑے بہت ریزلٹس یہ جو ابھی آ رہے ہیں, میرا خیال تھا ان میں بھی سال لگ جائے گا, لیکن اس سے پہلے کچھ نہ کچھ بہتری آپ کو ابھی بھی نظر آنی شروع ہوئی ہے. سر بڑا سنبھالا ہے انہوں نے, آپ یقین کریں ہاتھ سے نکل گئی تھی گیم. سر پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا تھا, اب تو الحمدللہ آئی تھنک الحمدللہ پاکستان کے اندر ڈیفالٹ کا خطرہ از گون. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ جو برا بلا بولیں گے, اس ٹائم پہ جب کنٹرول کیا ہے, مہنگائی بڑھائی ہے, بالکل پیٹرول جو تھا وہ 300 پہ لائے ہیں, 350 پہ لائے ہیں, لیکن خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو 1000 پہ بھی جا سکتا تھا, اور 1000 پہ بھی ملتا نا. ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں. سر میں تو ایز اے کنزیومر بھی بات کروں گا کہ پیٹرول ڈالتے ہوئے بھی الحمدللہ دل خوش ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. اب کوئی سبزی خریدتے ہوئے بھی تھوڑا سا کوئی دلاسا ہوتا ہے, تھوڑا سا دلاسا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس کو وقت دیں. اچھا, اگلے کو کہو یار گھی سستا ہو گیا, کہتا ہے تو کیا کمال ہے, کروڈ آئل سستا ہو گیا. اگلے کو پیٹرول سستا ہو گیا تو کہتا ہے تو کیا کمال, انٹرنیشنلی اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بات کی تھی, اور میں آپ کے آگے پھر یہ بات کرتا ہوں کہ پیٹرول سستا ہو گیا, کیا کمال ہے کہ اگر انٹرنیشنلی سستا ہوا ہے. انہوں نے کیا تیر مارا ہے, ڈالر کنٹرول کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, ڈالر میں ہوتا ہے نا کروڈ آئل کا ریٹ. اگر آج ڈالر 400 روپے ہوتا تو پیٹرول سستا ہو کے بھی مہنگا ہو رہا ہوتا پاکستان. نہیں سر, ایسا ٹائم بھی آیا تھا, اور یہ آیا تھا بالکل, کہ انٹرنیشنلی کریش کر رہا تھا اور پاکستان میں بڑھ رہا تھا. تو حضرت فرماتے تھے تب کہ چیز انٹرنیشنلی کریش ہے اور یہاں پہ بڑھا رہے ہیں, تو ان کا اسپریڈ اتنا ہے. ہاں جی, تو اتنا اسپریڈ ہماری حکومت نے کیوں رکھا ہوا ہے. بالکل. اور حضرت جب پھر رولنگ میں آئے تھے تو تب یہی اسٹریٹجی اپلائی ہو رہی تھی, لیکن حواس باختہ تھے, سمجھ آ نہیں رہی تھی. فائنانس منسٹر پہ منسٹر بدلے جا رہے تھے, سرا ہاتھ میں آ نہیں رہا تھا. جس حساب سے پاکستان میں فائنانس منسٹر بدلے ہیں, وہ جو ایک سوچ تھی کہ کپتان کو ٹیم بنانی آتی ہے, وہ سوچ تو میرے خیال سے دفن کر دی تھی انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں, جب آپ نے 3 فائنانس منسٹر بدلائے ہیں اور تینوں سے نہیں سنبھلا, اور آخر میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے. جاتے آپ IMF کے ساتھ ڈیل میں ہو, آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر کے بیٹھے ہو, پیٹرول سستا کر دیا. کیوں کہ یار مجھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت سپورٹ مل جائے عوام کی. آپ نے کھیلا ہے پاکستان کے ساتھ, اور اب یہ لوگ آپ کے کی ہوئی حرکتوں کے اوپر گالی بھی سن رہے ہیں, پرفارمنس دے بھی رہے ہیں, اور کوئی نہیں پتا کہ اگلی بار ان کو ووٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا, کیونکہ آخر میں ہینڈسم نہیں ہے. ہینڈسم وہی ہے سر, ہینڈسم نہیں ہے لیکن خوبصورت تو ہیں سر. وہ دیکھنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, لوگوں کو خوبصورتی جو ہے وہ نظر اڈیالہ کی طرف ہی آتی ہے. آپ اب اس کو جس طرح بھی کوشش کر لیں ٹلٹ کرنے کی, ٹویسٹ کرنے. یار آپ کے ساتھ کوئی ذاتی تنازع تو نہیں, آپ تو بچے کی جان لے کے چھوڑیں گے. دیکھیں جی, میرا کوئی ذاتی تنازع نہیں ہے. میرا ان کے ساتھ اتنی میری پسند ناپسند ہے جتنی کسی بھی کے ساتھ ہے. مجھے صرف یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار
2-3 چیزیں کی ہیں جن سے ہاں میں شاید پرسنلی اوفینڈ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا معاشرہ خراب ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اخلاقیات کی دھجیاں تو بہرحال انہوں نے, ٹھیک ہے نا. میں نے گھروں میں بچوں کو ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے دوستوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند کرتے ہوئے دیکھا ہے. سر فحاشی پہ آپ کا کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں فحاشی میرے خیال سے از اے ویری پرسنل ایشو. سر آپ کے سڑک کے دھرنے کے اوپر باقاعدہ ڈی جے جو کہ ایک برانڈ بن جاتا ہے, وہ باقاعدہ عوام کو نچا رہا ہے, اور جس میں انفارچونیٹلی ہماری جس طرح بات معاشرے پہ ہے تو کھل کے بات ہوگی کہ اس میں باقاعدہ ہماری عوام کی خواتین آن کیمرہ بڑے لاؤڈ طریقے سے وہ اصل میں وہ جو ہے نا میری نظر میں وہ ڈبیٹ ایک اور رخ لے لیتی ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کے موقع نہیں ہیں, تو ان کو جلسے میں ملا, انہوں نے وہ یوٹیلائز کر لیا. ٹھیک ہے نا, وہ میرے خیال سے ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے. اوبیسلی اٹ از اے پروڈکٹ, اٹ از اے بائی پروڈکٹ آف دا کائنڈ آف آئیڈیالوجی جو کہ یہ لے کے آگے چلے. سر آل آف دیز ٹائنی اسٹیپس لیڈس ٹو دا کرزما دیٹ یو آر مینشننگ ارلیئر, کہ کرزما ہے, کرزما کیا کرزما ہے یار. ڈی جے بجتا ہے, اسٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ ہلڑ بازی کریں, برا بھلا بولیں کسی کے ذاتیات پہ. یعنی آپ کل تک جس کو ڈیزل کہہ کے بول رہے تھے اس کے ساتھ آج آپ نیگوسیشن پہ ہیں, تو مطلب یہ کس قسم کا سٹانس آپ نے یا کس قسم کا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ مطلب آپ کی کوئی بات, آپ کی اسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے اصل میں کیا ہے نا کہ انہوں نے ان چیزوں کو کنٹروورشل بنایا جو کہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. پہلے کہتے تھے کہ یار یہ سارے وزیر وغیرہ پروٹوکول کیوں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, حکومت میں ہیلی کاپٹر میں آنا جانا گھر سے شروع کیا. ٹھیک ہے جی. پھر یہ سب پہلے جب 2 پارٹیاں آپس میں بیٹھتی تھی نا تو یہ کہتے تھے وہ ان کی ڈیل ہوئی, یہ مکمکا ہوا ہے. آج جتنی گالی دے کے مولانا کے در پہ آپ پہنچے ہو, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو اپنی کی بھی باتیں پھر واپس فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس لیے جو میں نے کہا نا کہ میرا جو پرسنلی مجھے مطلب میں کہتا ہوں کہ لیک آف کمپٹنس کا یہ عالم ہے کہ آپ پہنچ کے وزیر اعظم ہاؤس کے اثاثے بیچ دیتے ہیں یار. بالکل. اور تو اور بہنسیں اور بیچا بھی کیا. اور نہیں, آپ کی پالیسیز بھی یہی تھی نا کہ وہ مرغی رکھو وہ انڈے دے گی. مطلب آپ وزیر اعظم ہو پاکستان کے, آپ کیا کچھ کر سکتے ہو. آپ کی آج بھی آپ ان سے بولیں کہ ٹھیک ہے جی دی حکومت لے لو, کیا پالیسی ہے اوورسیز پاکستانی پیسے یار. مجھے تو یہ پتہ ہے ذہن کہ کاش یہ یا کوئی بھی وزیر اعظم آ کر بولے کہ یار پاکستان میں حکومت نے سولر پینل کی فیکٹری لگا لی ہے اور یہ سولر پینل فری ہیں, اس کی ریکوری 10 سال میں یا 1 سال میں یا 2 سال میں حکومت بل کی صورت میں کرے گی, لیکن بجلی فری ہو گئی ہے اور جتنی آئیڈل بجلی ہے وہ ساری انڈسٹری کو ڈائیورٹ ہو گئی ہے اور انتہائی سستے ریٹوں میں ہو گئی ہے. عوام کے پاس بجلی کا مسئلہ حل, بالکل, انڈسٹری میں سستی بجلی کا مسئلہ حل. سستی بجلی آئے گی, کاسٹ آف پروڈکشن لو ہوگی, کاسٹ آف پروڈکشن لو گی, آپ انٹرنیشنل منڈی میں جا کے کھیل سکو گے. آپ انٹرنیشنل منڈی میں جا کر کھیلو گے, آپ کو ڈالر آئے گا, آپ کا ڈالر کا ریٹ نیچے کرے گا, آپ کے ڈالر کا ریٹ نیچے, آپ کا بجلی کا بل ختم, آپ کی ایکسپورٹ سٹارٹ, آپ کا انفلو زیادہ, آپ کا آؤٹ فلو کم, گیم سیٹ. آئیڈیلسٹکلی تو بہت پرفیکٹ آپ نے آئیڈیا دیا ہے, لیکن اب مسئلہ یہ کہ ہم کچھ پچھلے کھاتوں میں پھنسے ہوئے ہیں نا. جو آئی پی پیز کا مسئلہ ہے اب اس کو بڑی مشکل سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 5 بند کیے ہیں, ابھی 12-15 اور قابو کرنے. ان کو ہم نے جو کانٹریکٹس ان کے ساتھ ہوئے ہوئے ہیں نا وہ اتنے سخت ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم یہ سولر کی طرف اتنے کھل کے جا نہیں سکتے. تو پہلے آپ نے وہ مسئلہ حل کرنا ہے جس کے اوپر کوشش ہو رہی ہے, دیکھتے ہیں کہاں تک جاتی ہے. 5 پہ تو انہوں نے قابو پایا ہے, اب باقی جو 12-15 ہیں جو اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے یہ 5 تھے, لیکن جب ان کو کنٹرول کرتے ہیں آپ تو پھر آپ کے پاس وہ گنجائش, وہ ونڈو نکلتی ہے کہ آپ یہ سولر کی طرف اپنا فوکس یا رینیوبل انرجی کی طرف آپ زیادہ فوکس کریں. ابھی تو آپ ونڈ مل کی طرف نہیں گئے, جو ونڈ انرجی ہے, ونڈ سے جو آپ بجلی بنا سکتے ہیں, ابھی ہم اس کی طرف نہیں گئے, ابھی تو بڑے راستے رہتے ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں ایونچولی پاکستان کا حل انرجی کرائسس میں ہی ہے کہ آپ کی جب انرجی کرائسس سالو ہوگا تب آپ سوچو کہ یار کہ ہم لوگ پاکستان میں انڈسٹری بڑھائیں, ہم ہائیبرڈ گاڑیوں کی طرف جائیں. جس قوم کا کل اثاثہ یہ ہے کہ یار میں مرنے سے پہلے 10 مرلے کا پلاٹ اور اپنے بچوں کے لیے گھر بنا لوں, اس کی یار سوچ اس سے آگے جائے گی تو وہ کچھ کرے گا. بالکل. پاکستان میں بڑے افسوس کے ساتھ نا انوویشن کو بھوک مار دیتی ہے, کیونکہ لوگ ادھر رات کے کھانے کی ٹینشن میں, ٹھیک ہے. جس بندے کو جب تک آپ وہ فوڈ سیکیورٹی نہیں دے سکتے نا, آپ اس سے نہیں ڈیمانڈ کر سکتے کہ وہ کوئی ایسا آئیڈیا لائے کہ وہ یہاں کا ایلون مسک بنے یا یہاں کا اسٹیو جابس بنے یا یہاں پر وہ کوئی انوینٹ کرے. پاکستان نے کب کچھ انوینٹ کیا؟ نہیں کیا.
کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے لوگوں کو اتنا فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر سکے. اور جتنے ذہین پاکستانی ہیں باہر جا کے کرتے انوینٹ پاکستانی یہی کرتے ہیں. آج بھی امریکہ میں ٹاپ ڈاکٹر ہوتا پاکستانی ہے آخر میں. ٹھیک ہے نا. آپ دنیا کی بڑی کمپنیز میں جا کے دیکھ لیں, پاکستانی بہت کچھ کریں. انڈیا کا کمال یہ کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو CEO اس پہ پہنچا دی ہے, تو ان کی ذرا وہ زیادہ ہوتی ہے, پبلسٹی زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہمارے بھی کم نہیں ہے. ہمارا ایجوکیٹڈ بندہ پروفیشنل پاکستانی جب کہیں پہنچتا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے. انڈیا کہتا ہے نا تم لوگوں کے پاس ایک چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, کوک اسٹوڈیو. بالکل. اب کوک اسٹوڈیو پاکستان کا پروڈکٹ ہے. کوک اسٹوڈیو دنیا میں بڑے ملکوں میں ہو رہا ہے. انہوں نے پاکستان کی سکسیس کو دیکھ کے کاپی کی ہے کہ یار وہاں بھی لانچ کرتے ہیں, لیکن جس طرح کا گلوبل پاکستان کو اور جتنی سافٹ امیج کی پاکستان کو ضرورت ہے جو کوک اسٹوڈیو پاکستان کو دے جاتا ہے, اس طرح کا دنیا میں کہیں ریپلیکیٹ نہیں ہو سکا. انڈیا نے کوشش بہت کی لیکن نہیں ہو سکی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس را ٹیلنٹ ہے. ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, بہت پیشن بھی ہے, بس وہ ٹرانسلیٹ ہماری اسٹیٹ, ہماری گورنمنٹ ان کو وہ موقع نہیں دیتی ٹرانسلیٹ کرنے کا. پاکستان کی تھوڑا سا میں دوسری طرف نکلنے لگا ہوں 1 منٹ کے لیے. کرکٹ جو ہے پاکستان کی, تو بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے. ہماری ٹیم میں جب نئے لڑکے آتے ہیں, را ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ کیا بریلینٹ ہوتے ہیں. کیا کیا بالر آپ نے نہیں دیکھا, کیا کیا بیٹسمین پاکستان میں نہیں آئے, لیکن جب وہ سسٹم میں آتے ہیں اور سسٹم ان کو پھر وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں کرتا. آسٹریلیا کا ایک تھرڈ کیٹیگری کا پلیئر ہوتا ہے, اس کی ٹریننگ, اس پہ جو خرچہ, اس پہ جو محنت ہوتی ہے, تو ایونچولی کیریئر میں آ کے 35 سال کی عمر تک وہ ہمارے اسٹار سے بہتر کھیل جاتا ہے. ہمارے پاکستان کی کرکٹ کی تباہی کا ایک ریزن جو آپ کے سامنے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کور پرابلم ہے, اس کو ٹھیک کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا, وہ کیا ہے؟ میرے خیال سے پاکستان کی کرکٹ کا کور پرابلم یہ ہے کہ جو PCB کا چیئرمین ہے نا, وہ حکومت لگاتی ہے. PCB کا چیئرمین جب تک وزیر اعظم لگائے گا نا, تو وہ اسی طرح SHO کی طرح بدلتے رہیں گے اور کوئی کنٹینیوس پالیسی بنے گی نہیں. مطلب آپ کور پرابلم جس کو چیئرمین کہہ رہے ہیں, اگر میں اس کا لفظ ذرا بڑا کر کے کہوں, پالیٹکس. بالکل پالیٹکس. آپ کے بورڈ میں پالیٹکس بہت زیادہ. انڈیپینڈنٹ کرو یار, چھوڑو کھیل ہے یار, کھیل سے پالیٹکس بنا دی ہے. کھیلنے دیں. ریلیجن پالیٹکس, ریلیجس افیئرس پالیٹکس. ادھر چاند پہلے نظر آ گیا, ادھر بعد میں نظر آ گیا. یار یہ کیا بکواس ہے یار, یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے. یہ ہمارے یہ پاس کون سی گپ ہے یار کہ ادھر آج ہے. نظر آ گیا, ادھر کل نظر آ گیا. ساری زندگی یار ہو گئی, یقین کرو یہ دیکھ دیکھ کے. اچھا مزے کی بات ایک اور لطیفہ یہ ہے, یاد ہے آپ کو ایک زمانے میں گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے ہو گئی تھی جی, وہ نیا ٹائم پرانا ٹائم چلتا تھا. پھر آپ کسی کو کہتے پورا پاکستان کہاں چل رہا ہے اور ہم کہاں چل رہے ہیں, 8 بج جاؤں گا, نیا ٹائم پرانا ٹائم. بالکل. اچھا گھڑیاں نہیں آگے کی ہوئی یار, یہ کوئی اندر سے لوگوں کی ریزنٹمنٹ ہے. اچھا آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یار ٹھیک ہے, the government is to be blamed, but if there has to be someone, the government or the policy makers or the policy itself is to be blamed, لیکن عوام بھی یار کم از کم 90% بلیم میں حصہ دار ہے ضرور. انتہائی لیچڑ, لیزی, بلیم گیمرز, نااہل, غیر سنجیدہ, لاشعور, غیر ذمہ دار, جو بھی لفظ اس میں فٹ آتے ہیں, ایڈجیکٹیوز جو بھی آپ کو سمجھ میں آتے ہیں وہ فٹ کر دیں یار, ہم پہ آتا ہے. بالکل. بے ایمان. یہ سارا کچھ آپ کی ساری باتیں جائز ہیں, لیکن یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ عوام ہے. اس عوام کو آپ قوم بنائیں نا ایک دفعہ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ جس دن یہ عوام قوم بن گئی نا, اچھا نہ یہ لیزی ہوں گے, نہ یہ چوری کریں گے, نہ یہ لیٹ پہنچیں گے, نہ یہ چھٹی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر سیلف انٹرسٹ ہے. میں ایک مڈل کلاس کے بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا سوچ میں تھا, اور یقیناً وہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے بھی, میرے بڑے اچھے دوست ہیں. وہ کہتے ہیں یار میرا بس چلے میں اپنے بیٹے کو ترکی بھیج دوں. اچھا. کہ یار لوگ کینیڈا آسٹریلیا کے پیچھے پڑے, ترکی کی کیا گیم ہے؟ کہتا ہے یار ٹھوک کے یہ تو کہہ سکے گا, سینہ بجا کے یہ تو کہہ سکے گا کہ میں اس قوم کا باسی ہوں. بالکل بالکل. کہتا ہے ادھر لوگوں کو کیا کہے کہ بریلوی ہوں, شیعہ ہوں, پختون ہوں, پنجابی ہوں, بلوچ ہوں, سنی ہوں. یہی تو ہے نا, آئیڈینٹی کا اتنا پرابلم ہے پاکستان کے اندر کہ لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. جب تک لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے ایز پاکستانی, ایز پاکستان, تب تک وہ اس ملک کے ساتھ وہ سنسیریٹی شو ہی نہیں کر سکتے. اچھا اب یہ سمجھ نہیں آ رہی بھائی کہ یہ جو اب جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں جی, اب اس کا کیا فیوچر ہے؟ جس طرح کشمیری کو آج تک نہیں پتہ اس کا کیا فیوچر ہے, بنگالی کو نہیں پتہ اس کا کیا فیوچر ہے, ابھی ہم کو لالے لگ گئے ہیں کہ ہم کوئی 2x2 کی مسجد نہ بنا کے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب موقع تھا, جب ریفرینڈم بھی ہوا, تب بھی اس ریجن نے, پختونخوا کے علاقے نے پاکستان کا ہی سپورٹ کی, پاکستان میں آنے کو ہی پریفر کیا, کیونکہ چوائس تو تھی ان کے پاس کہ ہم یا تو الگ رہتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم پاکستان میں بہتر ہیں.
اور یہی میرے خیال سے بہت سی ایسی موومنٹس ہوتی ہیں جو بیچ میں ایسی ہوا پکڑتی ہیں کہ یار ہم علیحدگی کی طرف کرتے ہیں, یا ہم علیحدگی نہ بھی ہو تو اٹانومی کچھ زیادہ لے کے آگے لبرٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان کا سٹانس آپ دیکھیں نا, ان کا سٹانس ہو یا پاکستان کی جو ہماری صوبے کی ایک پارٹی ہے ان کا سٹانس ہو, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر 18th امینڈمنٹ کے پاس صوبوں کو ان کی خود مختاری دے دی گئی ہے تو صوبے کے اندر جو وسائل قدرتی طور پہ یا جو نیچرل ہماری ریسورسز ہیں اس کے اوپر پہلا حق تو پھر صوبے کا ہوا. تو ہم لوگوں کا تو پروڈیوس ہی سارا کچھ یہاں ہو رہا ہے اور ہم کو ملتا بھی نہیں ہے. سبسڈائز ریٹس پہ کیا ملنا ہے, ملتا بھی نہیں ہے. دیکھیں تو اس سے تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں الگ کر دو, ہمارے پاس اپنی گیس, اپنی بجلی, اپنی ایگریکلچر, اپنی انڈسٹری, اپنی ایکسپورٹ, اپنا ایک سسٹم تو ہوگا. جب آپ کے اندر یونٹی نہ ہو, جب آپ کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ اگر میری بنائی ہوئی بجلی یا میری بنائی ہوئی گیس پنجاب میں سستی مل رہی ہے تو وہ بھی اپنا ہی ہے, وہ بھی میرا ہی ہے. یہ جو سوچ ہے نا کہ یہ میرا ہے اور مجھے اس کا اتنا فائدہ نہیں مل رہا, آپ بڑی پکچر میں جب دیکھو نا تو پاکستان کو تو فائدہ مل رہا ہے نا. آپ کی بنائی ہوئی ریسورس, چلو میں آج کہتا ہوں کہ کے پی کی جو ریسورس ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ملے, ٹھیک ہے. پنجاب کل کو نہیں کہے گا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ملے, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے لیے ایکسپورٹ پالیسی الگ کرو, ٹھیک ہے. ہمارا فیصلہ آباد ٹیکسٹائل بیچتا ہے, ہمارا سیالکوٹ سرجیکل بیچتا ہے, ہمارا سیالکوٹ اسپورٹس بیچتا ہے. یہ بات ہے کہ پاکستان کا اگر آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرولڈ ہے تو وہ پنجاب کی ایکسپورٹ کی وجہ سے ہے نا. اٹس ٹرو, ہماری ایکسپورٹ کی تو نہیں ہے. نہیں ہماری ایکسپورٹ ہو کیا رہی ہے, تو پھر پنجاب یہ نہ کہہ دے کہ ہمارا ڈالر کا ریٹ الگ رکھو. ہمارے صوبے کی ایکسپورٹ ہے, ہمارے صوبے کی ایکسپورٹ بہت لمیٹڈ ہے, بہت لمیٹڈ ہے کیونکہ افغانستان کی طرف ہو جاتی ہے تھوڑی بہت, ٹھیک ہے, اور 2-3 ممالک جو کہ سینٹرل ایشیا میں ایکسپورٹ کاؤنٹ بھی نہیں کرتا, اس کو آپ نہیں کر سکتے, وہ بڑے نمبرز تک پہنچتی نہیں ہے بات, ٹھیک ہے نا. ہم جو یہاں پر جس لیول پہ ہیں ہم اپنی ہی نیڈ پوری کر لیتے ہیں, جتنی انڈسٹری ہمارے پاس ہے اتنا لارج اسکیل ہے. ہمارے صوبے کی وہ کیا ایک چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں ایکسپورٹ کے قابل ہے اور لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے؟ ہمارے صوبے کی بہت سی چیزیں ہیں جی. ہمارے صوبے کے اندر سب سے پہلے جو آپ کی ٹوبیکو انڈسٹری ہے یہاں پہ جو ٹوبیکو گروتھ ہوتی ہے ہمارے ریجنس کے اندر بہت بڑے نمبرز میں ہوتی ہے اور بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اس کی. اب اس کا آگے استعمال جو لوگوں نے پازیٹیو نیگیٹو لینا ہے وہ تو ان پہ ہمارا کام ہے بیچنا, ٹھیک ہے. تو ٹوبیکو کے ساتھ کی ایک چیز ہے وہ بھی ہے ہمارے پاس, وہ جن ملکوں میں لیگل ہو گئی ہے ان کو تو بیچیں, جن ملکوں میں الاؤڈ ہے ان کو دیں. آپ تو ہمارے ادھر بھی یار مطلب اب وہ باسز بیٹھے میں وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے حوالے کرو, پھر ہو جائے گی لیگل. اب وہ ہوگی تو پھر ان کے حوالے ہی اور پھر لیگل ہوگی. لیکن جن ایمبٹس میں ہم ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں, جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ اس کو پہلے ایکسپورٹ اونلی کا اسٹکر لگا کے باہر تو بیچنا شروع کرو نا. یقین کریں مسئلے حل ہو جائیں ایمان سے. بالکل بالکل. آپ کے پاس کتنی چیزیں جو ہماری اپنی پاکستانی باہر بیٹھا ہے جو کہے گا یار وہ چیز ملے نا تو مزہ آئے گا. بالکل. اس کو جب وہ ملے تو اس طرح تو پاکستانی واپس پاکستان پیسے نہیں بیچتے, اس طرح بھیج دیں گے, اس طرح بہت سرپلس میں رہے گا پاکستان. تو خیر جو آپ کا جو انیشیل سوال تھا کہ وہ تو میرا ہمیشہ سے, کیونکہ آئی ایم اے ویری فیڈریشن اورینٹیڈ پرسن, کہ میں کہتا ہوں یار اسٹیٹ کو آگے رکھو, صوبے ساتھ ساتھ چلیں, صوبے ایگزسٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ, ہم بھی کریں, پنجاب بھی کرے, سندھ بھی کرے, بلوچستان بھی کرے, کیونکہ اس طرح اپنے حق مانگ لیے نا تو ملک کا کچھ نہیں بچنا آخر میں. تو اس لیے تھوڑا جی بھی اپنی مسجد بنا کے بیٹھ گیا ہے. ہاں, سندھ بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ صوبہ ہے کہ وہ ایک شہر ہے کہ ہے کیا. بالکل. بلوچستان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں ہے. تو ہیر پھر بچتا ہے پنجاب, کے پی اپنی مسجد بنانا چاہتا ہے. بالکل. تو ہوگا کیا یار؟ نہیں ہوگا یہ کہ جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا ملک کے اندر, جو پالیسیز بن رہی ہیں اور جن پہ کوشش ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ پیسہ آنا شروع ہونا, تو وہی بات ہے, اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو بھوک. جب لوگوں کی بھوک بھر جائے نا, جب لوگوں کے پاس کھانے سے آگے سوچنے کو چیزیں ہوں, جب لوگوں کو کہ یار بزنس اپرچونیٹی بنے گی, تو آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف خود ہی چلنا شروع ہو جائیں گی. ہمارے جو یہ نئے رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے کون سے نئے رشتہ دار ہیں جی؟ پھانچوں پاپوں وہ جی ہمارے نئے, ہمارا سب سے پرانا دوست ہے. نہیں دوست تو وہ پہلے تھا, اب تو رشتہ دار بن. دیکھیں ان کی یہ ہے نا کہ ہم لوگ اصل میں بھولے میں امریکہ پہ, آگے بانجے بتیجے ہوں گے, ان کے نام چنگ پانگ ہوگا, شادیاں کر رہے ہیں یار. ہم لوگ بھولے میں امریکہ پہ جو کہ کھلا پیسہ دیتا تھا, ان میں اور ان میں ایک فرق ہے. نہیں بھائی, یہ تو میرے خیال سے لنڈے میں بھی جا کے لڑتے ہیں ریٹ پہ. یہ وہ والی مثال ہے کہ ایک غریب بندہ ہے نا, وہ آپ کو کہے کہ یار مجھے 1000 روپے دو, میں نے دوائی لینی ہے, آپ اسے دوائی لے دو, وہ خوش نہیں ہوگا. پاکستان وہ غریب بندہ ہے جو کہتا ہے مجھے 1000 روپے دو, میں نے دوائی لینی ہے. چین ہمیں دوائی دے دیتا ہے, کھلے پیسے نہیں دیتا, چیز بنا کے دیتا ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ان کی یہ تھنکنگ ہے کہ ہم لوگ فری منی نہیں دے سکتے, ہم انڈسٹری لگائیں گے, ہم روڈ بنائیں گے, ایونچولی اس کا فائدہ ہمیں بھی ہونا چاہیے.
ان کو ہی ہوگا, انہیں کو ہوگا, نو چیریٹی. کیوں کہ ان کی انڈسٹری کے اندر ایک کارپوریٹ کلچر ہوگا جو چائنیز کلچر ہوگا. بالکل. پاکستانی may work for them, Yes. may work for them, but a Pakistani cannot be Chinese boss. Absolutely. There is a language barrier, there is a cultural barrier, there is a میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا اور ہو سکتا ہے مجھے جوتے پڑیں, ایک بےایمان قوم ایک ایماندار قوم کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتی. نہیں, بالکل نہیں. ماتحتی تو کر سکتی ہے, بالکل, لیکن وہ بھی اگلا چیک اینڈ بیلنس رکھے گا. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, ہم ٹائم کے بھی چور ہیں بھائی. ہمارا 9 to 5 کا ٹائم ہے, ہم صبح بھی کوشش کرتے ہیں آدھے گھنٹے کی ڈنڈی مار لیں, جاتے ہوئے بھی ڈنڈی مار لیں. اگلا کہتا ہے 9 to 5 ہے تو وہ 8 سے 6 بیٹھتا ہے, بالکل, برین اسٹارمنگ کرتا ہے, R&D کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو چلیں. لیکن جو ہماری پرو چائنا یا چائنا کے قریب پالیسی ہے ہماری, مجھے لگتا ہے یہ پے آف کسی نہ کسی لیول پہ ضرور کرے گی پاکستان کے لیے, کیونکہ جن چیزوں میں ہمیں پرابلم ہے ان کے کافی سولوشنز ان کے پاس ہیں. یہ جو سولر وغیرہ کی آپ نے پہلے بھی بات کی, اس کے اندر جتنی ایڈوانسمنٹ چائنا کے پاس ہے ٹیکنالوجی میں, ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور جو ہمارا جو پالیٹکس بن گئی ہے اس وقت, ہم ریجنل پالیٹکس میں زیادہ انوالو ہو چکے ہیں اب, اور چائنا کیونکہ ہمارے ریجن میں آ کے بیٹھتا ہے تو ہم لوگوں کا فوکس بھی اس کی طرف ہے اور ہم لوگوں کو ضرورت بھی ابھی اسی کی ہے. وہ جو ہماری ویسٹرن ریلائنس تھی بہت سالوں تک, وہ بہت حد تک کم ہو گئی ہے. اب ہمیں بھی ویسٹ کی اتنی ضرورت نہیں اور ویسٹ کو بھی ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے پاس لے دے کے یہی چائنا, رشیا اور یہ جو ہمارا ریجن ہے اس کے اندر ہی بہتر ہے کہ ہم فوکس کریں. اور اسی سے سعودی بھی چکر لگا کے چلے گئے ہیں. سعودیوں کا یہ ہے نا کہ سعودیوں کا پاکستان کے ساتھ ایک بہت پرانا انٹرسٹ چل رہا ہے. وہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آرمی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے, اور ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ ہم مل جل کے ہی چلتے ہیں. لیکن ہماری آرمی تو یار اب ذرا انکلائنڈ ہو گئی ہے ٹورڈز بزنس, نہیں دیکھیں, ٹورڈز نمبرز, ٹورڈز منی. وہ تو اس وجہ سے نا کیونکہ ان کو بھی ضرورت ہے اپنی, انہوں نے تنخواہیں دینی ہے, اپنا سسٹم چلانا ہے. تو اس کے لیے جب وہ حکومت کی طرف رخ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یار ادھر تو ہر چیز نقصان میں چل رہی ہے, پھر ہم بھی کچھ اپنی طرف سے کریں. اور یہ پاکستان میں بڑی آرام سے لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ہر بزنس میں ہے, لیکن بہت سی کارپوریشنز ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں جن کا کام نہیں ہوتا کاروبار کرنا, لیکن وہ پھر اپنے آپ کو چلانے کے لیے کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا, کرکٹ بورڈز کرتے ہیں, انڈسٹریز ڈفرینٹ قسم کی کرتی ہیں جو اپنے بزنس شروع کر دیتے ہیں. تو اگر انہوں نے بھی کیا ہوا ہے اور اپنا کما رہے ہیں, اچھا خاصا کر رہے ہیں, کھلا جی رہے ہیں, جینے دیں. آپ اپنے پہ فوکس کریں نا. 7 لاکھ کی فوج ہے, باقی 24 کروڑ عوام ہے, تم لوگ بھی بنا لو بھائی. ہائے تم لوگ اپنے بزنس بناؤ. واہ واہ. اچھا انہیں ابھی تک یہ سمجھ آئیے کہ نون ٹھیک ہے, آرمی ٹھیک ہے, یہ اپنے بھائی جان ان میں گڑبڑ ہے, ان میں گڑبڑ ہے, ابھی تک سمجھ ہی آئی ہے. مارجنلی ٹھیک ہے, پورے ٹھیک کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بہتر ہے. میں کہتا ہوں پورا ٹھیک کون ہے؟ پورا ٹھیک پاکستان کو نہ ملا ہے, اور انفارچونیٹلی نظر نہیں آتا ابھی کہ کوئی اگلے 5-7-10 سالوں میں کوئی دیکھتے ہیں. نہیں, اس میں بہت ٹائم لگے گا. بہت ہی کوئی اللہ کی ہم پہ کرنی ہو گئی تو مل جائے گا. اس سیٹ اپ میں سے تو نہیں آتا یہ فلانے کا بیٹا اور فلانے کا بھائی اور فلانے کا بھتیجا. اس سسٹم میں بھی نہیں ہے, اس سیٹ اپ میں بھی نہیں ہے, اور کمنگ جنریشن میں بھی ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آیا. کیونکہ جو کمنگ جنریشن ابھی آنے والی ہے نا, وہ تو ابھی لڑنے بیٹھی ہوئی ہے تیار, وہ تو لڑنے کو تیار ہے. کوئی جیسے اللہ نے سعودی میں ایک محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح اللہ ہم پہ بھی کبھی نظر کرم کرے گا. دیکھیں, امید کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ پاکستان میں ہوں, آئیں, اچھی ویلیوز رکھیں. ادھر تو جو بظاہر نیک لوگ نظر آتے ہیں ان کے آخر میں کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نکل آتی ہے. یہی افسوس ہے نا, یہی افسوس ہے. تو اس کے اندر نا میں کیا کرتا ہوں پرسنلی, کہ میں پھر کہتا ہوں کہ یار ایک مسیحا کی تلاش نہیں کرتے. لیٹس ناٹ لک فار اے سیویئر. نہیں مل رہا تو کیا کریں, اپنے میں جو ہے خود سادھو بن جائیں, خود سادھو بن جائیں, یا خود سادھو کی جو ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے کہ خود ہی کچھ بہتری کرنا شروع کر دیں, پھر اپنے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ان کو اگر آئیڈیا ہوتا کہ یہ شاہین آگے ایسے نکلنے ہیں شاہین افریدی کی طرح کے, وہ شاعری واپس لے لیتا, وہ اپنی شاعری روک دیتا. وہ کہے کہ یار اس رات میں جاگ ہی جاتا جب میرا خواب دیکھا تھا, یہ کیا نکلا ہے یار, یہ تو ڈراؤنی خواب نکلا ہے. تو لیکن نہیں, امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان کا خواب جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ایٹ لیسٹ ڈراؤنا نہ ہو, بس چلتا رہے, گزارا کرے. ایک دن کا وزیر اعظم بنا دیا جائے, کیا کریں گے؟ ایک دن کا وزیر اعظم پاکستان, چل مہینے کا بن جا. مہینے کا تو بنائے نا, مہینے کا بن جا. ایک دن تو میں وہ پہلے وہ سائرن والی گاڑی انجوائے کر لوں نا. اچھا چل مہینے کا کر لے, ایک پہلے دن چکر مار, باقی پہلے دن تو چکر ماروں گا, بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ کل کو آپ نے کہنا ہے ذہن بدل گیا, چل ہیلی کاپٹر میں چل چکر مار. ٹھیک ہے نا. میں نے سب سے پہلے پاکستان کے اندر اگر میرے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہونا تو میں نے
پہلا کام یہ کرنا ہے کہ پولیٹیکل پرزنر ختم کرو. پولیٹیکل پرزنر ختم کرو. یہ جو سیاسی ہے نا کہ یار اس کو وہ مجھے نہیں پسند جیل میں ڈال دو, وہ مجھے نہیں پسند اندر کر دو, یہ سارا قصہ ختم. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز, پاکستان کے اندر پارٹی رول ختم. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر آپ ڈائریکٹ انڈیپینڈنٹ کریں لوگوں کو ووٹ. ٹھیک ہے نا, شخصیت کھڑی ہوگی, شخصیات کھڑی ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ پارٹی سسٹم ختم کریں. پارٹی سسٹم نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھا, مانتا ہوں. ٹھیک ہے. تیسری چیز, آپ اسٹرکچرل چینجز لے کر آئیں پاکستان کے اندر, جس کے اندر یہ ہے کہ آپ انڈسٹری کو انسینٹیوائز کریں. ٹھیک ہے نا, اور چیزوں کو چھوڑ دیں, پیسہ بناؤ بھائی. دنیا پیسے پہ چل رہی ہے, پاکستان بھی آخر میں پیسے پہ ہی چلے گا. 2 ملک آپ کو ڈیل کرتا ہے, جو کاروبار کرتا ہے کرو, سوچو نہیں, بس کرو. سعودی آ رہا ہے لاؤ, چائنا آ رہا ہے لاؤ, امریکہ آ رہا ہے لاؤ, جو کہتے ہیں کرو. ٹھیک ہے نا. اور لوگوں کو ایک چیز کی میں درخواست کروں گا, جب اگر میرے پاس اتنا اختیار ہوا, کہ ایگو چھوڑ دو بھائی. ہم ان سے بات نہیں کریں گے, کیوں وہ ایسے ہیں یار, وہ ایسے ہیں تو ہم تو بھوکے ہیں نا یار, ابھی ہماری جیب خالی ہے. یار یہ بات آپ کے شہباز شریف نے کی تھی, بیگرز کینٹ بی چوزرز. آپ لوگوں نے اس کا پورا کریئر ہی بیچارے کا تباہ کر دیا. تباہ وزیر اعظم بنا ہے دوبارہ اس کے بعد. پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے جو الیکشن سے پہلے بھی وزیر اعظم تھا اور الیکشن کے بعد بھی وزیر اعظم ہے. الیکشن سے پہلے بھی ترلوں میں بنا تھا, الیکشن کے بعد بھی ترلوں ہے, تو بیٹھا ہے نا کرسی پہ. اچھا پھر تیری ٹھیک ہے. پھر وہی وہ والی مثال ہے, میرا کتا تیرا کتا ٹامی. تو بس ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. لیکن یس, بیگرز کین ناٹ بی چوزرز انفارچونیٹلی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بیگر ہونے پہ فخر کرنا ہے. اٹ از رادر اے سینسیبل اسٹیٹمنٹ. عوام کو ایک بندے نے ایڈریس کیا کہ بھائی ایزی بوائز, وی کی ناٹ چوز, وی آر ناٹ دیئر یٹ, سو بی پیشنٹ. ادھر والوں نے اٹھا کے ان کو وہ کیا نام دیتے ہوتے ہیں, وہ یہ چیری بلاسم نہیں, یہ اپنے خان صاحب کے جو وہ ہوتے ہیں چیلے, جی وہ میں تو ان کو انصافی یوتھیا, انصافی. تو انصافیت نے اٹھا کے اسٹیٹمنٹ کا کوئی اور ہی بنا دیا یار, بیگرس کہہ دیا ہمیں فلاں. تو بھائی تو ہے کیا؟ یہی تو افسوس ہے نا کہ ہماری ایگو انفلیٹ ہوئی ہے. ہاں, اور اس کی وجہ سے ہم آدھی دنیا کو تو منہ نہیں لگاتے کہ یہ تو ہمارے لائق نہیں ہے. سیلری تو مہینے کی لے کے جا رہا ہے, 30,000 خرچہ تیرا ہے, 50,000 باقی 20,000 تو لون پہ چل رہا ہے. آگے سے تو کہہ رہا ہے کہ یار بات کیا کر دی. ہاں, تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی, سر جھکا کے کام کرنا پڑے گا. سر جھکانے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو گرا دو. پوری دنیا اس ٹائم پہ گلوبل ولیج بن گئی ہے. بالکل. اور اس کا پیوٹ, میری ان مائی ہمبل انڈرسٹینڈنگ, اس کا پیوٹ نکالیں تو دیٹ از ای کامرس. ایگزیکٹلی. ای کامرس از دیٹ ون تھنگ دیٹ از کنیکٹنگ مائکرو انڈسٹری and creating a global impact. Exactly. Do you see Pakistan is standing in that race? اچھا, اب آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ میں جو ہوں وہ بڑا ان کو ایکسٹرا ایج دے دیتا ہوں. یہ جو ابھی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, اس کے اندر پاکستان کی جو کرنٹ حکومت ہے, اتنی بے وقوفانہ پالیسیز انہوں نے رکھی ہیں, اتنی زیادتی کی ہے, اتنی اپرچونٹی مس کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, ابھی بھی موقع ہے. آپ ای کامرس کی دنیا میں, امیزون کی دنیا میں, ڈراپ شپنگ کے ٹائم میں آپ انٹرنیٹ خراب کر رہے ہو لوگوں کو. یار کیا ٹاپک چھیڑ دیا. مطلب آپ فائر وال لگانے بیٹھے ہوئے ہو کہ وہ جی اس لیڈر کے لیے کوئی نہ بولتے, ہمارے خیال وہ بول دے یار, لوگوں کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے, باتیں ہی ہیں نا, کر لیں, سن لو. اس کی وجہ سے لوگوں کے انٹرویو مس ہوئے ہیں جو آن لائن ہوتے ہیں, زوم وغیرہ, انٹرنیٹ نہیں چل رہا. لوگ, یہ پہلا ملک ہے جس میں لوگ دوسرے کو کہہ رہے ہیں بھائی VPN ڈال لو, اس پہ کام کر لو. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کہاں کا مذاق ہے. آپ کو چاہیے, براڈ بینڈ کی دنیا ہے, یہ دنیا انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے. ادھر ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ایک لڑکا اپنے کمرے میں دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی چلا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس انٹرنیٹ ہے. آپ اسے وہ چھین رہے ہو. اس وقت اگر یہ حکومت, میری نظر میں ایک بہت بڑی بھول جو کر رہی ہے نا, ان کا فوکس اس چیز کے اوپر نہیں ہے. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا. فوکس کیسے نہیں ہے, ان کو یہ نظر نہیں آ رہا. پاکستان کے اندر آپ تو ایک گلوبل امپیکٹ بتا رہے ہیں نا, پاکستان کے اندر یہ جو رائڈر بیسڈ بزنسز ہیں یا جو آرڈر بیسڈ یا کریم اوبر ٹائپ کے جو بزنسز ہیں, وہ بیچاروں کا تو یار اربوں روپوں کا اسٹیک ہے یار, ان کا تو سارا. لیکن وہ خراب ہو رہے ہیں نا, خراب ہو رہے ہیں. کیوں؟ آپ کے ملک میں کچھ ہوتا نہیں, آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہو. انٹرنیٹ بند کرنا آج کی سینچری میں ایسے جیسے کسی ملک کا آکسیجن بند کر دیا آپ نے, کیونکہ اس کے بغیر آپ کی اکانومی چل ہی نہیں سکتی. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فری لانسر اکانومی ہے, آپ کے ملک کا اتنا بچہ ہے جو کہ سارا کام ہی کرتا ہے, اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے باہر سے تھوڑے بہت ڈالر کما کے اپنا گھر چلا رہا ہے, ان کو آپ سختیاں نہ دو, ان کو آپ آسانیاں پیدا کریں ان کے لیے. آپ شروع سے جذباتی تھے, آج جذباتی ہوئے میں ہمیشہ سے ہوں جی. جو چیزیں جذباتی ہونے کے لائق ہوتی ہیں ان پہ جذباتی ہو جاتا ہوں. میں میرے سے نہیں رکتا پھر, تو یہ کرنا پڑتا ہے جی. جوان خون ٹھاٹے مار رہے ہیں. کیا پاکستان کا ہر جوان اتنا ہی جذباتی ہے؟ نہیں, ٹھنڈے ہیں. پاکستان کا جو نوجوان ہے نا, وہ بیچارہ کنفیوزڈ ہے, اس کو بہت محنت سے کنفیوز کیا. پاکستان کے نوجوان کی آج کل ایک ہی کوشش ہے یار, کسی طرح چانس مل جائے میں کینیڈا آسٹریلیا نکل جاؤں. اور میں یہ سوچتا ہوں سارے چلے جائیں گے تو پیچھے کیا ہوگا. یہ میں نے کسی سے پوچھا تھا تو کہتا ہے کہ یار یہ تو اچھی بات ہے, جب جائیں گے پڑھ لکھ کے واپس آئیں گے
تو یہاں پہ امپیکٹ کریٹ کریں گے. میں نے کہا پیچھے کچھ بچا ہوگا, واپس آئیں گے تو مطلب, اور نہیں پڑھ لکھ کے سیٹ ہو کے واپس پھر نہیں آئیں گے, پرابیبلی مشکل ہے کہ آئیں. وہ وہاں پہ اپنا گھر بنا لیں گے, اپنی فیملی بنا لیں گے, ان کے بچے وہاں پڑھیں, وہ کہیں گے بھائی اب واپس کون جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب یہ سارا کچھ کر کے آپ کے ملک کا سارا ٹیلنٹڈ بندہ باہر چلا جائے تو پیچھے کچھ نہیں رہے گا. اس لیے نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ اگر تو آپ سسٹین کر سکتے ہو, تھوڑی اور سختی برداشت بڑی کر لی ہے, یہ امید رکھیں کہ زیادہ گزر گئی ہے, تھوڑی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, تھوڑی اور سختی گزار لو, تھوڑی اور سختی گزار لیں, انشاءاللہ شاید سال 1.5-2 لگا لو یار, 2 سال لگا لیں, شاید جب چیزیں بہتر ہوں. تو جو رکے ہوئے ہیں نا, مجھے تو یہ ڈر ہے یار 1-2 کے بعد یہ نہ ہو جائے جب آئے گا عمران یہ ہو گیا تو پھر تو بالکل ہی کیا کام خراب. نہیں آتا اس وقت جو حالات ہیں. ٹرمپ نہ لے آیا یار آگے سے. جی یہ ایک تو پاکستان میں جو ان کی سوچ ہے نا, ان کی اتنا پاورفل بیانیہ ہے, ان کا نیریٹو بلڈنگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ میرے جیسے لوگ بھی 2 منٹ سوچتے ضرور ہیں کہ یار ٹرمپ واقعی نہ کال کر دے کہ اس کو نکالو. یہ ہے that is the last thing he's going to do. Will take years at least. ٹھیک ہے نا, اس وقت ٹرمپ کے پاس جو کہ اب وہ جیت گیا ہے, کرنے کو بہت کچھ ہے. اس نے اپنی امیگریشن کے مسئلے حل کرنے ہیں ملک کے, اس نے یوکرین کی وار کو دیکھنا ہے, اس نے غزہ میں جو مسئلہ ہو رہا ہے اس پہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بنانا ہے, کیونکہ وہ تو پہلے اسپیچز دے رہا تھا نا. آپ دیکھتے ہیں کہ اصل میں کیا کرتا ہے, اس جنگ کو بڑھاتا ہے یا ختم کرنے کی طرف لاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے اپنی اکانومی پہ کام کرنا ہے, اس نے یورپین یونین کے ساتھ ڈیلز کرنی ہے, نیٹو کرنی ہے. وہ سب کو چھوڑ کے ٹرمپ کہے گا نہیں یار پہلے میرے دوست کو جیل سے نکالو. نہیں جیل ویل سے نہ نکالو, سائفر پھر آ رہا تھا. ہاں پہلے اس نے معذرت کے ساتھ یقین پہ لی ہے, ٹھیک ہے نا, انٹرنیشنل فیس کا بیڑا غرق کر دیا ہمارا. مطلب پریکٹیکلی پاکستان انٹرنیشنل فورم پہ از اے جوک. بالکل ٹھیک ہے نا, تو جوکر کو تو میرا خیال نہیں ہے کہ یار بھائی مطلب زیادتی ہو جائے گی. تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ جو ہے اس کے پاس یہ اس کی لسٹ میں بھی کہیں ہوگا کہ یار میں نے وہ ایک کال کرنی ہے پہلے تو آدھا گھنٹہ یاد کریں گے ہم بات کس کی کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کون, وہ ہے کون. ٹھیک ہے نا, اور یار بھائی کس کی بات کر رہے ہیں. اور مطلب ہماری کنفیوژن کا معیار یہ ہے کہ فرام ایبسلیوٹلی ناٹ ٹو پلیز, یہ اس طرح 2 ہاتھ کر کے کہ پہلے ہم لوگوں کے ملک میں انٹرفیئرنس ہو گئی, میری حکومت گرا دی امریکہ نے, اب اسی امریکہ سے آپ منتے کر رہے ہو کہ کال کر کے چھڑا دو بھائی. ٹھیک ہے نا, ایسے تو نہیں چلتا نا. اپنا ایک وہ تو رکھو, ایک سٹانس تو رکھو نا آپ, کہ پلٹی کھائی تو ایسی کہ اب ٹرمپ کی کال کا ہی انتظار ہے, باقی کچھ تو چلا نہیں تو اب ٹرمپ کال کرے گا. وہ نہیں کرے گا بھائی, وہ اپنے ملک پہ فوکس کرے گا, وہ دنیا میں جو بڑے مسئلے چل رہے ہیں ان پہ فوکس کرے گا. اس کے پاس نہیں ٹائم اس چیز کا. آپ نے اگر جیل سے نکلنا بھی ہے تو آپ کو لمبا ہی یہ ہو سکتا ہے کہ کہہ دے یار اس کو C کلاس سے B کلاس میں لے آؤ, یہ بھی مشکل ہے, لیکن امید نہیں مارتے لوگوں کی, کیا پتہ بہتر کلاس ہو جائے. زین باتیں کرتے رہیں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ سے مجھے مطلب اٹ از آلویز اے پلیجر ٹو بی وتھ یو. یو گیٹ ٹو ہیئر اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو, یو گیٹ ٹو come across different stat and figures, you come across, I would name it awakening. With you it's always an awakening experience. یہاں پہ ٹائم کانسٹنٹ ہے. آپ ایک ڈیجیٹل جرنلسٹ کی حیثیت سے ایک کوشش کر رہے ہیں انٹلٹڈ کے نام سے, جو کہ کم از کم میں بڑا کلوزلی واچ کرتا ہوں کیونکہ دیر از اے لرننگ ان اٹ. اور آپ نے جس طرح ایک مجھے آپ کا ایپیسوڈ یاد آ گیا ہے بات کرتے ہیں, although I wanted to conclude, کرکٹ پہ آپ نے ایک بات کی اور وہ بڑی ویلڈ بات تھی کہ یار ایک سیریز میں بندہ نہیں چلا آپ پکڑ کے کیپٹن بدل دیتے ہو. اور یہی شاید آن اے بگر کینوس ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل پرفارم نہیں کیا, اس کو بدل دو. وہ ٹھیک تھا, چلانا ہے, فارغ کرنا ہے, اس کو بھی کر نکال دو. مطلب لٹرلی مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس قسم کا نظام ہو رہا ہے. اس ٹائم پہ برانڈس کو پیچھے کر دیا ہے. یعنی مجھے نہیں پتا ہمارا فارن منسٹر کون ہے, انٹیریئر منسٹر کون ہے, فلانا منسٹر کون ہے, کوئی نئے لوگ, کوئی نئے نام. پرانا جس نے تھوڑا سا سر اٹھایا ہے, جھگڑا سر اٹھا رہا ہے, فارغ کر دو. اور سعید کی اسپیچیں آ گئی تھی, فارغ کر دو. فلانا پنجاب میں اٹھ رہا ہے, فارغ کر دو. ٹھیک ہے نا, فارغ کر کے کوئی ہلکا پھلکا, آپ نے کہا نا ہائبرڈ سیٹ اپ, کوئی 2-4 الیکٹیبل ہیں, باقی بیچ میں یہ ادھر لیفٹ رائٹ کا جمع کیا ہوا ہے. ایک مکس سبزی بنائی ہوئی ہے. مکس سبزی ہے. بالکل, پاکستان اس وقت مکس سبزی پہ ہی چل رہا ہے, تو انفارچونیٹلی چل رہا ہے. ساری مکس سبزی کے بیچ میں ایک اسٹرابیری ہے, اور بھائی کا دل وہاں پہ پھنسا ہوا ہے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور پلیز آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو پلیز کم اگین, کیونکہ مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزوں میں ہم بہت تھوڑا ہی ڈسکس کر پائے ہیں. بٹ ٹل انادر ٹائم ان شاء اللہ سی یو اگین. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں اور ساتھ بنائے رکھیں. اللہ حافظ.